حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ پیرانہ سالی میں، بڑھاپے میں، آخری زمانے کے جو رمضان تھے کیسے گزارے انہوں نے۔ ایک رمضان کا واقعہ ہے، تو لکھا ہے کتابوں میں، ان کی عشاء کے بعد شروع ہونے والی تراویح سحری کے تھوڑی دیر پہلے مکمل ہوتی ہے، بس سحری کا وقت باقی رہتا۔ ان کی تراویح سحری کے وقت مکمل ہوتی۔ کرتے کیا تھے، مسجد میں نماز پڑھتے، پھر ایک قاری صاحب آ جاتے اور ان کو کمرے میں قرآن سناتے، اور ساری رات قرآن سنتے رہتے، ساری رات قرآن سنتے رہتے۔ سحری کے وقت میں وہ مکمل ہوتے، دعا کرتے، سحری کرتے، ادھر سے فجر کے لیے چلے جاتے۔ بڑھاپا تھا۔ اب 5-7 راتیں جب ایسی گزری نا، تو نقاہت آ گئی، کمزوری آ گئی۔ تو گھر والوں نے کہا حضرت ایک دن بیچ میں ریلیکس کر لیں، ایک رات 3-4 گھنٹے سو جائیں، پھر اس کے بعد دوبارہ کر لیجیے گا۔ کہاں پتہ نہیں میرا آخری رمضان ہو، پھر کیا معاملہ ہو، منع کر دیا۔ پھر آگے، پھر گھر والوں کا ایک اور خیال آیا، انہوں نے قاری صاحب کو کہا، پیغام بھجوایا، قاری صاحب آپ کے شیخ بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور اتنی محنت کے بعد اب کمزور بھی اور ہو گئے، تو آپ ہی کوئی عذر کر لیں کہ طبیعت کی خرابی کا، اور 2-3 سپارے سنا کے چلے جائیں، ذرا جلدی چلے جائیں، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ کمرے ٹکا لیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، طے کر لیا۔ اب عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کے جب یہ آئے، قاری صاحب نے کہا حضرت آج ذرا طبیعت میں کچھ نقاہت سی ہے، تو آج میں ساری رات نہیں پڑھوں گا، 2-3 سپارے پڑھ لیتے ہیں۔ پھر کہا ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اب قاری صاحب نے 2-3 سپارے پڑھ کے تراویح مکمل کر دی۔ کہ حضرت اب مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ قاری صاحب آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، آج بیمار بھی ہیں، طبیعت بھی کمزور ہے، آپ ایسا کریں میرے بستر پہ سو جائیں۔ کہ نہیں مجھے جانا ہے، کہ نہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ میرے بستر پہ سو جائیں۔ اپنے بستر پہ سلا دیا۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ نہ میں منع اپنا نماز پڑھنے والا کہ وہ اب میں جو لیٹنا پڑا، انہوں نے زبردستی لٹا دیا۔ اور کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، دیکھا میرے کو پاؤں دبا رہا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے کو پاؤں دبا رہے، اندھیرا تھا، تو میں اٹھ کے بیٹھا، دیکھا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میرے پاؤں دبا رہے ہیں، دروازہ بند، لائٹ بند کر دی ہوئی تھی۔ میں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ قاری صاحب آپ بیمار ہیں نا، آپ تھکے ہوئے ہیں، تھکن تو میں نے کہا چلے آپ کو دبا ہی دوں۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ حضرت اگر آپ نے ساری رات جا کے ہی گزارنی ہے نا، تو میں ابھی وضو کر کے آتا ہوں، پھر دوبارہ ہم شروع کر لیتے ہیں، اب نفل میں سنا لیتا ہوں۔ تو ایسے انہوں نے پورا کیا۔ تو وہی اس طرح کا کوئی شوق ہمیں بھی تو لگے، اور کوئی ایک آدھ رمضان ہم بھی تو ایسا گزار لیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں۔ بھئی قیامت کے دن کوئی اپنے سامنے، کوئی اللہ تعالیٰ، قیامت کے دن کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کی عبادت لے کے آئے گا۔ اس امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے کہ 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو ان کے گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ایسے لوگ بھی پیش ہوں گے۔ لاہوری کے ایک بزرگ ہیں، ابھی حیات ہیں ماشاءاللہ، تو ان کا ایک عجیب عمل ہے۔ ان کی صاحبزادی نے مجھے ایک بات بتائی، تو میں نے کہا جی میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے، تو انہوں نے جناب پہ میری دعوت کر دی۔ اب دعوت میں جناب چلا گیا۔ ایک عمل بتایا تھا جس کا سن کے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں ان سے ملاقات کروں، ان سے دعا بھی کرواؤں، ان سے ملنے جاؤں۔ ان کے گھر چلے گئے، تو جس دن ان سے ملاقات ہوئی اس دن ان کی عمر تھی 81 سال، اور وہ مجھے کہنے لگے حضرت اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، اب زیادہ تلاوت نہیں کی جاتی، بس تھوڑی کر لیتا ہوں، پورا نہیں ہو پاتا۔ بھئی تھوڑی سے کیا مراد ہے، پورا نہیں ہو پاتا کیا مطلب؟ کہ میں 21 سپارے روز پڑھ لیتا ہوں، اب قرآن مجید روزانہ ایک پورا نہیں ہو پاتا، کمزور ہو گیا ہوں، دعا کرے اللہ ہمت دے دے۔ 81 سال کا بوڑھا غیر رمضان میں 21 سپارے روز پڑھا کہ جی کئی سال ہو گئے، کمزوری ہو گئی ہے، ورنہ میں نے زندگی بھر ایک قرآن پاک روز مکمل کیا۔ تو یہ بھی تو قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور یہ تو ابھی زندہ ہیں، پرانے واقعات کی بھی بات نہیں، حاضر۔ ہم کیا اللہ کے حضور لے کے پیش ہوں گے؟ ہم تو قرآن مجید کا پیج کئی دن میں ایک دفعہ نہیں کھولتے، اور فیس بک کا پیج ایک دن میں کئی مرتبہ کھولتے ہیں، ہم تو یہ لے کے پیش ہوں گے۔ وہ کون سا دن ہے کہ فیس بک کا پیج ہم نہیں کھولتے، اور قرآن مجید کا پیج پتہ ہی کوئی نہیں۔
تو ہمیں اس پہ ہمت اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کی عبادات ہیں اور ایسی ماشاءاللہ ترتیب ہے، ہم حیران ہو جائیں۔ آج کل کے زمانے کی پرانی باتیں نہیں ہیں۔ اگر ہم تلاوت نہیں کر رہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی تلاوت نہیں کر رہا۔ تو ہمیں ہمت کرنی ہے، اس رمضان میں رب کو منانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر یہ کوئی آپشنل نہیں ہے کہ رمضان اچھا گزارو یا برا گزارو، جو مرضی گزارو، نہ 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 نہ، اچھا ہی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کسی نے رمضان پایا اور اچھا نہ گزارا، نافرمانی کرتا رہا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے۔ ممبر پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آمین آپ نے فرمایا تو 3 باتیں تھیں، ان میں سے ایک کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان میں اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے نہ کروا لے۔ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے۔ میں نے کہا آمین۔ جبرائیل امین کی بد دعا بھی کوئی عام چیز نہیں تھی، اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے مہر لگا دی، رحمت للعالمین نے مہر لگا دی۔ یہ پوائنٹ بھی سوچنے سے تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیں، کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو کوئی بد دعا دے تو کیا ماں آمین کہے گی؟ ماں کبھی بھی آمین نہیں کہے گی۔ تو رحمت للعالمین جو ماؤں سے زیادہ رحمت کرنے والے ہیں امت کے اوپر، ہماری ماں ہمارے لیے اتنا نہیں روئی جتنا نبی علیہ السلام ہمارے لیے روئے۔ تو انہوں نے کیوں آمین کہہ دی؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ علماء نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایک ایک پل اتنی رحمت والا ہے کہ کوئی نیت ہی کر لے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ رحمت کے اتنے بہانے ہیں، اتنے انداز ہیں کہ کوئی کسی انداز میں آ جائے اللہ تعالیٰ اس کی رحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ اگر کسی بھی طریقے سے رحمت کا اپنے آپ کو حقدار نہ بنا سکا تو اب اس کا تباہ ہو جانا ہی بنتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں اچھا گزار لیا تو مغفرت ہو جائے گی، نہیں تو چلو خیر ہے، نہیں، خیر کوئی نہیں ہے، اس میں ہمت ہی کرنی ہے تاکہ ساری خیریں ملیں۔